السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام اور ناظرین حضرات، مجھے سننے والے دیکھنے والے تمام دوست احباب اور میری مائیں بہنیں، میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک سچی توبہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ پہلے سے میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز میرے اس چینل کو، وسیم اسموتھ کلام کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے، اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے، یعنی پتھر سے نجات پانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقہ ہی سے پردہ بکارت زائل کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔
پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی، وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لے لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر کے آگے کو روانہ ہو گئے۔ میرے دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ تعمیل حکم بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اپنے کسی نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے دعا کر رہیں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور آگے آنے والی ویڈیو تب تک کے لیے سبھی دوستوں کو، سبھی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔